السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، بابا اشفاق احمد فرماتے ہیں کہ میرے والد ڈنگر ڈاکٹر تھے۔ ہمارے گاؤں میں سرکس لگا اور اتفاقاً سرکس والوں کا ہاتھی بیمار ہو گیا۔ میں چھوٹا سا تھا، ابا جی ہاتھی کے علاج کی غرض سے جا رہے تھے، مجھے بھی ساتھ لے گئے۔ جب ہم سرکس کے ہاتھی کے پاس پہنچے اور ابا جی نے ہاتھی کا معائنہ شروع کیا تو ہاتھی نے زور سے اپنی سونڈ ہلائی، چنگاڑا اور پیر اٹھا کر زور سے زمین پر پٹخا۔ میں بچہ تھا، ہاتھی کے اس ڈرل کو دیکھ کر اس قدر خوف زدہ ہوا کہ وہاں سے بھاگ نکلا۔ میرے ابا جی محمد خان میرے پیچھے آئے، مجھے روکا اور پچکار کر پوچھا، اشفاق تو سرکس سے کیوں بھاگ آیا؟ میں نے کہا، ابا جی ہاتھی مجھ پر حملہ آور ہو جائے گا، بس اس خیال سے دوڑ لگا دی۔ ابا جی نے کہا، ہاتھی کے پیروں میں پڑی سنگلی نہیں دیکھی تو نے؟ میں نے کہا، ابا جی ایک باریک سی سنگلی اور چھوٹا سا کلا اتنے بھاری بھرکم ہاتھی کو نہیں روک سکتا۔ اتنے منو ٹنو وزنی ہاتھی کے لیے باریک سی سنگلی کیا معنی رکھتی ہے؟ ابا جی مسکرائے اور کہا، اشفاق احمد، ہاتھی اس قلعے کو نہیں اکھاڑ سکتا جس سے وہ بندھا ہوا ہے۔ میں نے پوچھا، کیوں نہیں اکھاڑ سکتا ابا جان؟ ابا جی بولے، اشفاق، سرکس والے جب اس ہاتھی کو جنگل سے پکڑ کر لائے تھے تب یہ چھوٹا سا بچہ تھا۔ ہاتھی کو اسی باریک سنگلی اور اسی چھوٹے سے قلعے کے ساتھ باندھ دیا گیا تھا۔ تب ہاتھی نے بہت زور لگایا تھا، بڑی طاقت لگائی تھی کہ ہاتھی قلعہ اکھاڑ سکے، مگر اس وقت یہ بے پناہ طاقتور نہیں تھا، اس لیے نہ سنگلی توڑا سکا اور نہ قلعہ اکھاڑ سکا۔ پھر ہاتھی نے قلعے کو خود سے زیادہ مضبوط اور طاقتور سمجھ لیا۔ وقت گزرا، ہاتھی بڑا ہو گیا، اس کا وزن منو ٹنو ہو گیا، اس کی طاقت بھی بے پناہ ہو گئی، مگر یہ ہاتھی آج تک احساس کے اسی قلعے سے بندھا ہوا ہے۔ اس لیے اب یہ زور نہیں لگاتا، کیونکہ زور نہیں لگاتا تو قلعہ اکھاڑ بھی نہیں سکتا۔ میرے پیارے دوستو، ہمارا حال بھی اس قلعے سے بندھے ہاتھی کی طرح ہے۔ مایوس شخص بھی احساس کے اس قلعے سے بندھ جاتا ہے کہ سسٹم مضبوط ہے اور میں کم طاقتور ہوں، اور اسی سوچ اور احساس میں عمر گنوا دیتا ہے اور ترقی نہیں کرتا۔ دوستو، ہم جیسے لاکھوں مایوس نوجوان احساس کے قلعے سے بندھ گئے ہیں اور زور لگانا چھوڑ بیٹھے ہیں۔ یاد رکھیے، ہاتھی کی آنکھیں چھوٹی ہوتی ہیں، اس لیے اپنی بھاری بھرکم جسامت کو نہیں پہچان پاتا۔ ہم نے بھی اپنی جسامت کو نہیں پہچانا۔ بل گیٹس بھی ہماری طرح کا انسان ہے جو آج کی سب سے بڑی سکسیس سٹوری ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ بل گیٹس نے اپنی آنکھوں سے اپنی جسامت کو اور احساس کا قلعہ اکھاڑ پھینکا، تبھی وہ اس مقام پر پہنچا۔ قابل قدر قارئین اور سامعین کرام، یاد رہے کہ مسلمان ہو کر مایوس ہونا کسی طور پر بھی اچھی بات نہیں، اس لیے کبھی بھی ہار نہیں ماننی چاہیے۔ حالات ایسے ہوں تب بھی نہ مانے، اور بس اس بات پر یقین رکھنا چاہیے کہ وقت سے پہلے نہ ملا ہے کوئی چیز اور نہ ملے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دنیا اور آخرت میں آسانیاں عطا فرمائے اور ساتھ ہی ساتھ آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف بھی بخشے، آمین ثم آمین۔ دوستو، اسی طرح حضرت بازید بسطامی رحمت اللہ تعالی ایک دفعہ عصر کی نماز کے بعد شہر کے کنارے چہل قدمی کر رہے تھے کہ اچانک کنارے پر دو جوان لڑکا لڑکی بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے آگے ایک بوتل رکھی ہوئی تھی۔ حضرت نے سمجھا کہ یہ دونوں شام ڈھلنے کے انتظار میں ہیں اور بدکاری کرنے والے ہیں، اور ان کے سامنے شراب رکھی ہوئی ہے۔ سوچا کہ جا کر ذرا ان سے پوچھ لوں۔ جب لڑکے سے دریافت کیا تو وہ کہنے لگا کہ یہ میری بہن ہے، ہم دونوں روزے سے ہیں اور سورج غروب ہونے کے انتظار میں ہیں، بوتل میں زمزم ہے اور ہم سید خاندان سے ہیں۔
شیخ فرماتے ہیں کہ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اپنے آپ کو خوب ملامت کی، پھر ان کو گھر لے جا کر خوب اکرام کیا۔ دوستو، کسی سے نفرت کی وجوہات میں سے ایک وجہ بدگمانی بھی ہوتی ہے، کیونکہ اتنی توفیق نہیں ہوتی ہمیں کہ ہم پوچھ لیں کہ یہ کام آپ نے کیوں کیا یا کیا بھی ہے کہ نہیں۔ بس بدگمانی کرنا ہم شروع کر دیتے ہیں۔ لہذا بدگمانی کرنے سے پہلے اتنی زحمت ضرور کر لیجئے کہ ایک دفعہ خود بھی وجہ پوچھ لیں تاکہ تسلی ہو اور ہمیشہ کی نفرت سے نجات پا لیں۔ اللہ اکبر۔ دوستو، بالکل ایسا کرنا چاہیے، اور ہم یہ کر رہے ہیں کہ ہم دوسروں سے نفرتیں تو پالتے ہیں لیکن اس کا حل تلاش نہیں کرتے۔ اللہ اکبر۔ میری وفات کے بعد دوستو ایک بار ضرور پڑھیے گا۔ بہت عرصہ پہلے دل کو چھو لینے والی یہ تحریر پڑھی تھی، پھر لاکھ ڈھونڈنے پر نہ ملی، اب جو ملی تو اس فن پارے کو آپ کی نظر کر رہا ہوں۔ یہ تحریر میں لکھا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ پہلے پڑھ چکے ہوں، لیکن حقیقت سے بھرپور یہ تحریر بار بار پڑھنے اور سننے کے لائق ہے۔ ایک نامعلوم ڈائری سے وہ لکھتا ہے کہ میری وفات کے بعد موسم سرما کی ایک انتہائی ٹھٹراتی شام تھی جب میری وفات ہوئی۔ اس دن صبح سے بارش ہو رہی تھی۔ بیوی صبح ڈاکٹر کے پاس لے کر گئی۔ ڈاکٹر نے دوائیں تبدیل کی، مگر میں خلاف معمول خاموش رہا۔ دوپہر تک حالت اور بگڑ گئی۔ جو بیٹا پاکستان میں تھا وہ ایک تربیتی کورس کے سلسلے میں بیرون ملک تھا۔ چھوٹی بیٹی اور اس کا میاں دونوں یونیسیف کے سروے کے لیے کراچی ڈیوٹی پر تھے۔ لاہور والی بیٹی کو میں نے فون نہ کرنے دیا کہ اس کا میاں بے حد مصروف ہے اور بچوں کی وجہ سے خود اس کا آنا بھی مشکل ہے۔ رہے دو لڑکے جو بیرون ملک ہیں، انہیں پریشان کرنے کی کوئی تک نہ تھی۔ میری بیوی گھر پر تھے اور ایک ملازم جو شام ڈھلے اپنے گھر چلا جاتا تھا۔ عصر ڈھلنے لگی تو مجھے محسوس ہوا کہ نقاہت کے مارے بات کرنا مشکل ہو رہا ہے۔ میں نے اپنی پرانی ڈائری نکالی، بیوی کو پاس بٹھا کر رقوم کی تفصیل بتانے لگا جو میں نے وصول کرنا تھی اور جو دوسروں کو ادا کرنا تھی۔ بیوی نے ہلکا سے احتجاج کیا، یہ تو آپ کی پرانی عادت ہے، ذرا بھی کچھ ہو تو ڈائری نکال کر بیٹھ جاتے ہیں۔ مگر اس کے احتجاج میں پہلے والا یقین نہیں تھا۔ پھر سورج غروب ہو گیا، تاریکی اور سردی دونوں بڑھنے لگی۔ بیوی میرے لیے سوپ بنانے کچن میں گئی۔ اس کی غیر حاضری میں نے چند اکھڑی سانسیں لی اور میری زندگی کا سورج غروب ہو گیا۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ میں ایسا اپنے جسم سے باہر نکل رہا ہوں۔ جیسے ہوا میں تیرنے لگا اور چھت کے قریب سوپ لے کر آئی تو میں دیکھ رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے اس پر سکتہ طاری ہوا اور پھر دھاڑیں مار کر رونے لگی۔ میں نے بولنے کی کوشش کی۔ یہ عجیب بات تھی کہ میں سب کچھ دیکھ رہا تھا مگر بول نہیں سکتا تھا۔ لاہور والی بیٹی رات کے پچھلے پہر پہنچ گئی تھی۔ کراچی سے چھوٹی بیٹی اور میاں صاحب پہلی فلائٹ سے پہنچ گئے۔ بیٹے تینوں بیرون ملک تھے۔ وہ جلد سے جلد بھی آتے تو 2 دن لگ جاتے تھے۔ دوسرے دن عصر کے بعد میری تدفین کر دی گئی۔ شاعر، ادیب، صحافی، سیول سرونٹ سب کی نمائندگی اچھی خاصی تھی۔ گاؤں سے بھی تقریباً سبھی لوگ آ گئے تھے۔ ننہیال والے گاؤں سے ماموزات بھائی بھی موجود تھے۔ لحد میں میرے اوپر جو سیلیں رکھی گئی تھی، مٹی ان سے گزر کر اندر آ گئی تھی۔ بائیں پاؤں کا انگوٹھا جو آرتھرائٹس کا شکار تھا، مٹی کے بوجھ سے درد کر رہا تھا۔ پھر ایک عجیب کیفیت طاری ہو گئی، شاید فرشتے آن پہنچے تھے۔ اسی کیفیت میں سوال و جواب کا سیشن ہوا۔ یہ کیفیت ختم ہوئی۔ محسوس ہو رہا تھا کہ چند لمحے ہی گزرے ہیں، مگر فرشتوں نے بتایا کہ 5 برس ہو چکے ہیں تمہیں فوت ہوئے۔ پھر فرشتوں نے ایک عجیب پیشکش کی، ہم تمہیں کچھ عرصہ کے لیے واپس بھیج رہے ہیں۔ تم وہاں دنیا میں کسی کو نظر نہیں آؤ گے۔ گھوم پھر کر اپنے پیاروں کو دیکھ لو۔
پھر اگر تم نے کہا تو تمہیں دوبارہ نارمل زندگی دے دیں گے، ورنہ واپس آ جانا۔ میں نے یہ پیشکش غنیمت سمجھی اور ہاں کر دی۔ پھر ایک مدہوشی کی حالت چھا گئی۔ آنکھ کھلی تو میں اپنی گلی میں کھڑا تھا، آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا اپنے گھر کی جانب چلا۔ راستے میں کرنل صاحب کو دیکھا، گھر سے باہر کھڑے تھے، اتنے زیادہ بوڑھے لگ رہے تھے۔ خواجہ صاحب بیگم کے ساتھ واک کرنے نکل رہے تھے۔ اپنے مکان کے گیٹ پر پہنچ کر میں ٹھٹک گیا۔ میرے نام کی تختی غائب تھی، پورچ میں گاڑی بھی نہیں کھڑی تھی۔ وفات سے چند ہفتے پہلے تازہ ماڈل کی خریدی تھی۔ دھچکا سا لگا، گاڑی کہاں ہو سکتی ہے؟ بچوں کے پاس تو اپنی اپنی گاڑیاں تھی، تو پھر میری بیوی جو اب بیوہ تھی، کیا گاڑی کے بغیر تھی؟ دروازہ کھلا تھا۔ میں سب سے پہلے سیڑھیاں چڑھ کر اوپر اپنی لائبریری میں گیا۔ یہ کیا کتابیں تھیں نہ الماریاں، رائٹنگ ٹیبل، اس کے ساتھ والی مہنگی کرسی، صوفہ، اعلیٰ مرکزی ملازمت کے دوران جو شیلڈیں اور یادگاریں مجھے ملی تھی اور الماریوں کے اوپر سجا کر رکھی ہوئی تھی، بے شمار فوٹو البم، کچھ بھی تو وہاں نہ تھا۔ مجھے فارسی کی قیمتی ایران سے چھپی ہوئی کتابیں یاد آئی، دادا جان کے چھوڑے ہوئے قیمتی قلمی نسخے، گلستان سعدی کا نادر نسخہ جو سونے کے پانی سے لکھا ہوا تھا اور دھوپ میں اور چھاؤں میں الگ الگ رنگ کی لکھائی دکھاتا تھا۔ دادا جان اور والد صاحب کی ذاتی ڈائریاں سب غائب تھی۔ کمرہ یوں لگتا تھا گودام کے طور پر استعمال ہو رہا تھا۔ سامنے والی پوری دیوار پر جو تصویر 15,000 روپے سے لگوائی تھی، وہ جگہ جگہ سے پھٹ چکی تھی۔ میں پس مردہ ہو کر لائبریری سے باہر نکل آیا۔ بلائی منزل کا یہ وسیع و عریض لانج بھائیں بھائیں کر رہا تھا۔ یہ کیا؟ اچانک مجھے یاد آیا کہ میں نے چکوال سے رنگین پایوں والے سوز سے بنے ہوئے 4 پلنگ منگوا کر اس لانج میں رکھے تھے۔ شاعر برادری کو یہ بہت پسند آئے تھے، وہ بھی غائب تھے۔ نیچے گراؤنڈ فلور پر آیا، بیوی اکیلی کچن میں کچھ کر رہی تھی۔ میں نے اسے دیکھا، 5 برسوں میں اتنی تبدیل ہو گئی تھی۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کیسے پوچھوں کہ گھٹنوں کے درد کا کیا حال ہے؟ ایڑیوں میں بھی درد محسوس ہوتا تھا۔ دوائیں باقاعدگی سے میسر آ رہی تھی یا نہیں؟ میں اس کے لیے باقاعدگی سے پھل لاتا تھا۔ نہ جانے بچے کیا سلوک کر رہے ہیں، مگر میں بول سکتا تھا، نہ وہ مجھے دیکھ سکتی تھی۔ اتنے میں فون کی گھنٹی بجی۔ بیوی بہت دیر باتیں کرتی رہی۔ جو اس طویل گفتگو سے میں سمجھا یہ تھا کہ بچے اس مکان کو فروخت کرنا چاہتے تھے۔ ماں نے مخالفت کی کہ وہ کہاں رہے گی، بچے بضد تھے کہ ہمارے پاس رہیں گی۔ میری بیوی کو میری یہ نصیحت یاد تھی کہ ڈیرا اپنا ہی اچھا ہوتا ہے، مگر وہ بچوں کی ضد کے سامنے ہتھیار ڈال رہی تھی۔ گاڑی کا معلوم ہوا کہ بیچی جا چکی تھی۔ بیوی نے خود ہی بیچنے کے لیے کہا تھا، اسے ایک چھوٹی آٹو ہی کافی تھی۔ اتنے میں ملازم لانج میں داخل ہوا۔ یہ نوجوان اب ادھیڑ عمر لگ رہا تھا۔ میں اس کا لباس دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ اس نے میری قیمتی برانڈڈ قمیض جو ہانگ کانگ سے خریدی تھی وہ پہنی ہوئی تھی، نیچے وہ پتلون تھی جس کا فیبرک میں نے اٹلی سے خریدی تھی۔ اچھا، تو میرے بیش بہا ملبوسات ملازموں میں تقسیم ہو چکے تھے۔ میں 1 سال لوگوں کی نگاہوں سے غائب رہ کر سب کو دیکھتا رہا۔ ایک ایک بیٹے بیٹی کے گھر جا کر ان کی باتیں سنی۔ کبھی کبھار ہی ابا مرحوم کا یعنی میرا ذکر آتا، وہ بھی سرسری سا۔ ہاں، زینب میری نواسی اکثر نانا ابو کا تذکرہ کرتی۔ ایک دن ماں سے کہہ رہی تھی، اماں یہ بانس کی میز کرسی نانا ابو لائے تھے نا جب میں چھوٹی سی تھی، اسے پھینکنا نہیں۔ ماں نے جواب میں کہا، جلدی سے کپڑے بدل کر کھانا کھاؤ، پھر مجھے میری سہیلی کے گھر ڈراپ کر دینا۔ میں شاعروں ادیبوں کے اجتماعات اور نشستوں میں گیا، کہیں اپنا ذکر نہ سنا۔ وہ جو بات بات پر مجھے جدید غزل کا
ٹرینڈ سیٹر کہا کرتے تھے جیسے بھول ہی تو چکے تھے۔ اب ان کے ملازموں نے میری کتابیں بھی الماریوں سے ہٹا دی۔ ایک چکر میں نے قبرستان کا لگایا۔ میری قبر کا برا حال تھا، گھاس اگی تھی، کتبہ پرندوں کی بیٹھوں سے اٹا تھا۔ ساتھ والی قبروں کی حالت بھی زیادہ بہتر نہ تھی۔ 1 سال کے جائزے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ میری موت سے دنیا کو کوئی فرق نہیں پڑا تھا، ذرا بھر بھی نہیں۔ بیوی یاد کر لیتی تھی، تاہم بچے، پوتے، نواسے، پوتیاں سب مجھے بھول چکے تھے۔ ادبی حلقوں کے لیے میں اب تاریخ کا حصہ بن چکا تھا۔ جن بڑے بڑے محکموں اور اداروں کا میں سربراہ رہا تھا، وہاں ناموں والے پرانے بورڈ ہٹ چکے تھے۔ دنیا رواں دوا تھی، کہیں بھی میری ضرورت نہ تھی۔ گھر میں نہ بہر، پھر تہذیبی، معاشرتی اور اقتصادی تبدیلیاں تیزی سے آ رہی تھی اور آئے ہی جا رہی تھی۔ ہوائی جہازوں کی رفتار 4 گنا بڑھ چکی تھی۔ دنیا کا سارا نظام سمٹ کر موبائل فون کے اندر آ چکا تھا۔ میں ان جدید ترین موبائلوں کا استعمال ہی نہ جانتا تھا۔ فرض کیجئے میں فرشتوں سے التماس کر کے دوبارہ دنیا میں نارمل زندگی گزارنے آ بھی جاتا تو کہیں بھی ویلکم نہ کہا جاتا۔ بچے پریشان ہو جاتے۔ ان کی زندگیوں کے اپنے منصوبے اور پروگرام تھے جن میں میری گنجائش کہیں نہ تھی۔ ہو سکتا تھا کہ بیوی بھی کہہ دے کہ تم نے واپس آ کر میرے مسائل میں اضافہ کر دیا ہے۔ مکان بک چکا تھا، میں تنہا تو کسی بچے کے پاس رہ لیتی۔ 2 کو اب وہ کہاں سنبھالے پھرتے ہیں۔ دوست تھوڑے بہت باقی بچے تھے، وہ بھی اب بیمار اور چل چلاؤ کے مراحل طے کر رہے تھے۔ میں واپس آتا تو دنیا میں مکمل طور پر انفٹ ہوتا، نئے لباس میں پیوند کی طرح، جدید بستی میں پرانے مقبرے کی طرح۔ میں نے فرشتے سے رابطہ کیا اور اپنی آخری خواہش بتا دی، میں واپس قبر میں جانا چاہتا ہوں۔ فرشتہ مسکرایا۔ اس کی بات بہت مختصر اور جامع تھی۔ ہر انسان یہی سمجھتا ہے کہ اس کے بعد جو خلا پیدا ہوگا وہ کبھی بھرا نہیں جا سکے گا، مگر وہ یہ نہیں جانتا کہ خلا تو کبھی پیدا ہی نہیں ہوتا۔ ہمارے سبھی کے دماغوں میں بھی یہی سوچ ہے کہ یہ گھر، یہ کاروبار، یہ نوکری، یہ دنیا کی، گھر کی، اللہ اللہ، بچوں کی ضرورتیں اور سارے کام کاج میری وجہ سے ہی جاری ہیں۔ اگر میں نہ رہا تو دنیا کی گردش رک جائے گی۔ مگر صرف ایک پل کو سوچئے، ایسا بالکل بھی نہیں۔ دنیا تو ہمارے سے پہلے جانے والوں کے بغیر بھی چل رہی ہے اور ہمارے جانے کے بعد بھی یوں ہی چلتی رہے گی۔ ایک خیال ہے، سراب ہے، وہم ہے، گماں ہے، اور بس کچھ بھی نہیں۔ سلامت اور آباد رہیے۔ دوستو، یہ واقعہ اور ایک کہانی کہنے، لیکن یہ ہے حقیقت پر مبنی دوستو، کہ انسان تو یہی سمجھتا ہے کہ میرے بعد میرے بچوں کا کیا ہوگا، ہر چیز تباہ ہو جائے گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، لیکن کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یقین مانے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ آپ کے جانے کے بعد بھی دنیا کا نظام ویسے ہی چل رہا ہوتا ہے۔ سورج بھی ادھر سے مشرق کی طرف سے نکلتا ہے، آپ کے جانے کے بعد مغرب کی طرف سے نہیں نکلتا۔ آپ کے بعد آپ کے بچے ویسے ہی کھانا کھائیں گے جیسے پہلے کھاتے تھے۔ لیکن اپنی سوچ کو بدلیں اور اپنے آپ کو اللہ والا بنائیں۔ اگر کوئی گناہ ہو گیا تو توبہ کریں اور آخرت کی فکر کریں۔ آپ کے بعد آپ کا کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا، اس لیے ابھی ہی جو کچھ کمانا ہے وہ کما لیں۔ امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ یقیناً یہ ویڈیو سبق آموز بھی تھی۔ دوستو، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، شیئر، کمنٹ لازمی کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل AS انفارمیشن ٹی وی پر دوستوں نئے ہیں تو اس کو بھی لازمی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل کے نشان کو دبانا نہ بھولنا، تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک پہنچتا رہے۔ تو دوستوں، ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔
جزاکم اللہ خیر۔